السلام علیکم ناظرین، محفوظ بہاری آپ کے ساتھ ہم خیال۔ کل ایک ہولناک خوفناک حادثہ پیش آیا۔ کل PIA کا ایئرپلین کریش کر گیا۔ سب مسافر اپنی منزل کے پاس پہنچ چکے تھے، اپنے پیاروں کے پاس۔ وہ بہت خوش ہوں گے کہ ان کی منزل بہت تھوڑی رہ گئی تھی، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ کون سی منزل کے قریب پہنچ گئے، اب ان پر کون سی قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ بس ایک قیامت صغریٰ تھی جو پلین میں موجود لوگوں پر گزری، اور جن گھروں پر وہ پلین گرا ان پر بھی قیامت صغریٰ ٹوٹ پڑی۔ قیامت صغریٰ، قیامت کبریٰ، قیامت آنی ہے، قیامت آئے گی، یہ فکرے ہم اپنے پیدا ہوتے ہی سنتے ہیں اور مرتے دم تک دہراتے رہتے ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں لفظ قیامت کی تکرار ہوتی رہتی ہے، اور پھر ہم لفظ قیامت کی ہولناکی، دہشت، خوف سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ قیامت لفظ ہمارے لیے بس ایک لفظ بن جاتا ہے جس کا کوئی معنی اور وقت نہیں ہوتا۔ کل کراچی میں اچانک اپنی بحفاظت لینڈنگ سے کچھ سیکنڈز پہلے اچانک PIA کا پلین کریش کر گیا تو لفظ قیامت ذہن میں کوڑے مارنے لگا۔ علماء دین دو قیامتوں کا ذکر کرتے ہیں، نمبر 1 قیامت کبریٰ، نمبر 2 قیامت صغریٰ۔ ہم قیامت کبریٰ کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کی علامات نشانیوں پر بحث نہیں کرتے، ہم قیامت صغریٰ کی طرف چلتے ہیں۔ کہتے ہیں قیامت صغریٰ اس وقت برپا ہوتی ہے جب انسان پر نزاع کا وقت طاری ہوتا ہے، یہ وقت قیامت صغریٰ کا ہے، اور یہ وقت قیامت صغریٰ کے آنے کا سائن ہوتا ہے۔ قیامت صغریٰ کیا ہے؟ علماء حق کہتے ہیں کہ 370 سوالات انسان سے اس کے نزاع کے وقت پوچھے جاتے ہیں۔ انسان کی حالت اس وقت غیر ہونا شروع ہو جاتی ہے، اچانک فرشتوں کو دیکھتا ہے، جس ماحول میں اس نے اپنا بچپن جوانی گزاری ہوتی ہے، جن چہروں جسموں کے ساتھ وہ رہنے کا عادی ہوتا ہے، وہ اسے دور ہوتے دکھائی دیتے ہیں، اور اس کے سامنے ایک دوسرا ہی منظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے انجان چہرے جن کو وہ جانتا ہی نہیں ہے، کچھ اور ہی مناظر نگاہوں میں ہوتے ہیں۔ اس کے سینے میں قید اس کی روح، اس کے نفس بدن خاکی سے نکلنے کو بے قرار ہوتی ہے۔ روح کہتی ہے مجھے تو تم نے کبھی پوچھا ہی نہیں، میں جا رہی ہوں، اور اب تو جان اور تیرا یہ جسم خاکی جو خاک سے بنا تھا اور خاک میں جائے گا، اور پھر قبر کی تاریکی میں سوال و جواب دے گا، اور پھر روح پرواز کرتی ہے۔ اس کے جسم خاکی کو خالی کر کے وہ ایک طرف کھڑا ہو کر اس کا نظارہ کرتی ہے، اور جسم انسانی پر قیامت صغریٰ برپا ہو جاتی ہے۔ اب وہ ہے اور اس کا گناہوں سے لدا ہوا اٹکا ہوا جسم جو بے جان ہے، سوالوں کے جواب ہیں جو مسلسل ہو رہے ہیں، فرشتے ہیں جو اس پر آگ کے گرز برسا رہے ہیں، لیکن ابھی کچھ اور سین باقی ہیں۔ اس کے جسم خاکی کو غسل کفن دیا جاتا ہے، انسان چیختا ہے کہ نہیں، ابھی نہ کرو۔ پھر جنازہ اٹھتا ہے، وہ اپنے پیاروں کو پکارتا ہے، مجھے روک لو، آہستہ قدم اٹھاؤ، آہستہ چلو۔ لیکن جنہوں نے جنازہ کا بوجھ اٹھایا ہوتا ہے انہیں جلدی ہوتی ہے۔ ادھر گھر سے جنازہ گاہ تک 370 سوالوں کا جواب مانگا جاتا ہے۔ لیجئے، قیامت سے گزرتے مردہ خاکی جسم کو جنازے کے بعد قبر میں رکھتے ہیں، اوپر سے قبر بند کر دیتے ہیں۔ لوگوں کو جلدی ہوتی ہے، کھانا بھی کھانا ہے، گھروں کو بھی جانا ہے، جانے سے پہلے لواحقین کو پرسہ تسلی بھی دینی ہے۔ اندر قبر میں روح بھی قید ہو گئی اور بدن خاکی بھی۔ روح سمجھتی ہے کہ شاید میں تو جا رہی ہوں، میں نے تو کبھی کچھ کیا ہی نہیں، اب یہ جانے اور اس کا یہ جسم، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ روح بھی اس کی قبر کے ساتھ ہی بند ہو گئی، ابھی وہ سنبھلنے نہیں پاتا، قبر کی مٹی کی خوشبو ابھی اس کے ناک کے اندر گھسی جا رہی ہے۔ پھر 2 فرشتے آتے ہیں، ایک نیا ستم، نیا چیپٹر۔
آتے ہی وہ سوال جواب کرتے ہیں، جواب درست آتے ہیں تو پھر فرشتے اس کے کفن پر لکھ دیتے ہیں، نہیں دے پاتا تب بھی وہ کچھ لکھ جاتے ہیں، اس کی ساری زندگی کا نامہ اعمال ایک تعویذ بنا کر اس کے گلے میں لٹکا دیتے ہیں۔ ابھی وہ سنبھلنے نہیں پاتا کہ پھر ایک فرشتہ آتا ہے، اس کے کفن پر کیا لکھا ہے وہ دیکھتا ہے، جہنمی ہے یا جنتی۔ اب وہ اس کی روح کو ساتھ لیتا ہے، اس کے خاکی بدن کو قبر میں تنہا چھوڑ جاتا ہے، روح خوشی خوشی اس کے ساتھ چلی جاتی ہے، روح برزخ میں چلی جائے گی، اور خاکی بدن جس نے اچھے کام کیے تھے، روح برزخ میں چلی گئی، خاکی بدن قبر میں تنہا رہ گیا۔ روح کو فرشتے عالم برزخ میں لے جاتا ہے۔ اگر تو روح نے، نفس بدن نے اچھے کام کیے تھے تو روح کو جنت کا لباس پہنایا جاتا ہے اور اسے ایک عارضی بنائی گئی جنت میں بھیج دیا جاتا ہے۔ وہ روح اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، اس بدن خاکی کا شکر ادا کرتی ہے کہ چلو اس قیامت سے جان بخشی ہوئی، اب قیامت کبریٰ تک خیر ہی خیر اور امن ہی امن ہے۔ اور اگر وہ جہنمی ہے تو عالم برزخ میں فرشتے اسے جہنمی لباس پہناتا ہے اور پھر اسے قیامت کبریٰ تک ایک عارضی جہنم میں بھیج دیا جاتا ہے، جہاں وہ قیامت تک اپنی ہی لگائی ہوئی آگ میں جلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔